الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ضیف آفیشل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا ہے، اور ان کی جو مشکل تھی وہ ان کی مشکل ختم ہو گئی تھی۔ آپ بھی ہر طرح کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھی جگہ شادی نہیں ہو رہی، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، یا آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسئلے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑا کر مانگی ہو دعا، کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے وہ امید ہے کہ میری ماں مجھے یہ چیز لا کر دے گی، اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز تو مجھے کہیں نہ کہیں سے لا کر وہ ضرور دے گی۔ ایک بچے کی امید جیسے اپنی ماں سے ہے کہ وہ مجھے لا کر دے گی یہ چیز، ایسی ہی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ وہ رب الکائنات، وہی تو ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے سوا ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ کون ہے ہمیں دینے والا؟ وہی تو ہے ہمیں پالنے والا، وہی تو ہے ہمیں پالنے والا، اور وہی ہمیں دے گا، وہی ہماری حاجات کو پورا کرے گا۔ جب آپ اس نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی جھکیں اور اس امید سے اٹھیں کہ یہ میری جو خالی گود ہے، میرا خالی ہاتھ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میری جولی کو بھر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ضرور رزق دیتا ہے، مگر بعض اوقات وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری آزمائش میں کہاں تک پہنچتا ہے، کہاں تک اترتا ہے میری آزمائش میں، اور وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھو ذرا کیسے میرے بندے کو میں آزمائش میں رکھتا ہوں اور وہ کس طرح سے رہتا ہے، اس میں کتنا صبر ہے۔ اور جب آپ پر آزمائش آتی ہے تو آپ اس کو صرف دعا کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کر آپ اس مشکل وقت کو گزار سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی مشکلات میں پھنسے ہیں، اگر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام سارے بگڑے ہوئے سنور جائیں گے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی، آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب عطا کرے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے مانگنا ہے کہ وہ مجھے ضرور دے گا، اور اس یقین کے ساتھ ہی آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ وظیفے کا جو طریقہ کار ہے اس طرح سے ہے کہ آپ نے یا تو یہ عمل اپنے عشاء کے بعد کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم میں انسان ساری مصروفیات سے ختم ہو جاتا ہے، اور یا پھر آپ نے یہ تہجد کے ٹائم ہی عمل کرنا ہے۔ اگر تو آپ تہجد کے ٹائم نہیں کر سکتے تو آپ نے عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو ضرور ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اور صلاۃ الحاجت کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے درمیان میں آپ نے یہ آیت پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس آیت کو 101 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آخر میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پڑھی تھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک اسی حالت میں رہتے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی جو دعا تھی وہ قبول کی اور ان کو نجات دی ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے آیت نمبر 87-88۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مشکل میں دعا کرے اور اللہ اسے اس کی مشکل سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ جو شخص بھی کسی مشکل میں ہے وہ اس آیت کو پڑھے گا، دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ختم کر دے گا، وہ اس مشکل سے نکال دے گا اس کو۔ اور یہ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ ہر طرح کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی مشکلات میں ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو تب بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کی جو بھی حاجت ہوں گی وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔